کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی پیارے کی تدفین کر کے آئیں اور کئی سال بعد آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو آج تک دفن ہی نہیں ہوئے؟ یو کے میں ایک ایسا خوفناک کیس سامنے آیا ہے جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک بڑا ہی حیران کن کیس سامنے آیا ہے یو کے میں۔ کیس تو ویسے آج سامنے نہیں آیا، لیکن آج کورٹ میں اس کی پہلی اس ملزم کو جو ہے گلٹی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، جب میں یہ سن رہا تھا کیس کو تو میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کئی سال سے، یعنی 1 سال 6 مہینے یا 2 مہینے یا ہفتوں کی بات نہیں، کئی سال سے ایک اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے لفظ نہیں یوز کر سکتا میں اب کہ درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں قائم دائم ہیں جن کو انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہل آپ نے ایک جگہ سنی ہوگی یو کے میں، یہ ایسٹ یارکشائر میں جگہ ہے۔ آپ اگر اس کو ویسے دیکھنا چاہیں میپ شیپ پہ تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسٹ یارکشائر کی بڑی مشہور جگہ ہے ہل، بڑا اچھا خوبصورت علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک فیونرل سروس تھی جس کو باڈیز دی جاتی تھی تدفین کے لیے، یا وہ جو کرتے ہیں کریمیشن جو کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ کئی سال سے ہو ہی نہیں رہی تھی۔ یعنی لوگوں کو یہ تو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کے شخص کو جو ہے یا آپ کے کسی پیارے کو، والدین، بھائی یا بچے، 4 جو ہے بچے بھی بتایا گیا کہ کیونکہ اس گھر سے، اس سروس سے باڈیز ملی جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ پکڑا کیسے گیا۔ اس فیونرل سروس کا کام یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو اپنے کسی بھی پیارے کو دے دیتے تھے، ان کو سروسز دے دیتے تھے۔ یہ پھر ہاسپٹل سے باڈی وغیرہ کلیکٹ کی اور آگے دفنایا، پھر جو ایشز یا کریمیشن جو ہے، دفنانا نہیں، اس میں کریمیشن میں زیادہ ہوا ہے کہ وہ ایشز جو تھی وہ ان کو دے دیتے تھے، بتا دیتے تھے کہ ہو گئی ہے، ان کی کریمیشن ہو گئی ہے، تو وہ آ کے اپنی ایشز لے جاتے تھے۔ چونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا، پہلے تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اصل میں یہ دیکھتا رہا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ایک تو اس بات پہ بھی مجھے بڑا اعتراض ہوا کہ یار یہ کیسا ہے کہ آپ چھوڑ کے آگے کسی کو کسی کے حوالے کر کے آگے کر دینا کریمیشن، بعد میں ہمیں فون کر دینا، کوئی مطلب سیریمنی یا کچھ۔ لیکن ہر کلچر کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے تو اس پہ بھی بڑا عجیب سا لگا، لیکن چلے، ہر کلچر کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے کمپلینٹ کی، کسی کو ایشز دی گئی، تو ان کو شک ہوا، وہ ایشز لینے گئے، ان کو فون کیا انہوں نے کہ جی آپ کی ہوگی ہے، کریمیشن ہوگی، آ کے ایشز لے جائے۔ وہ بندہ خاتون تھی، وہ ایشز لینے گئی، اس کے گھر کا کوئی بہت قریبی اس کا شاید بھائی تھا یا پتہ نہیں کون تھا، تو اس کی وہ کریمیشن لینے کے لیے گئی۔ تو اس کو شک ہوا کہ وہاں پہ کچھ ہیومن جو ہے نا پارٹس وہ پڑے ہوئے ہیں، ریمینز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے شک کی بنا پر پوچھا، لیکن اس نے کچھ ٹھیک اس کو جواب نہیں دیا، تو اس نے رپورٹ کر دی کریمیشن سروسز والوں کو، جن کی وہ سروسز تھی ان کو رپورٹ کی۔ اس میں سے کوئی شخص کوئی اچھا تھا، اس نے آگے پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ پولیس آئی خالی چیک کرنے کے لیے کہ وہ جو ان کو ریمین ایک بندے کی نظر آئی تھی وہ کیا ہے، مطلب وہ تو اس سینس میں آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے جب چیک کیا اور پتہ چلا کہ یہ تو کافی پرانی ریمینز ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے اور کس طرح یہ ہوا، تو اس نے کہا کہ جی یہ کسی طرح رہ گئی، تو پھر اب ہمیں ریمینز ملی تو ہم نے یہاں سٹور کر دیں۔ پولیس کو وہ جواب ٹھیک نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی سوٹیبل جواب نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے تلاشی شروع کر دی جہاں وہ اس کا نام ہے رابرٹ بش، جس بندے کو پکڑا گیا ہے اس جرم میں۔ اب تو جرم ہی کہیں گے نا، چونکہ اس کو اب تو گلٹی قرار دے دیا کورٹ نے۔ اچھا، انہوں نے تلاشی اس پورے جہاں وہ رکھتا تھا ایشز وغیرہ، وہ اس کی پورے گھر کی تلاشی لی۔ 35 ریمینز انسانوں کی ریمینز ملی، جن میں 4 بچے تھے جو دوران زچگی جن کی موت ہو گئی تھی، جو مطلب دوران زچگی وہ فوت ہو گئے، اور ان کی ریمینز بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ اور پتہ یہ چلا جب مطلب وہ
جب 35 لوگوں کی ریمینز وہاں سے ملی تو پولیس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے یہ، کیا سارا سمجھاؤ، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ تب آہستہ آہستہ بتانا معاملہ سارا کھلنا شروع ہوا کہ پچھلے 2012 سے لے کے 2024 میں یہ پکڑا گیا۔ آج تو اس کو کورٹ میں پیش کیا نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2012 سے لے کے 2024 تک وہ ایشز جو تھی وہ لوگوں کو دے دیتا تھا فیک۔ کوئی آیا، کسی نے مطلب اس کو ہائر کیا اس سروسز کو کہ جناب ہاسپٹل سے باڈی کلیکٹ کر کے آپ کریمیشنز کر دیں اور ہمیں بتا دیں، تو آ کے وہ ایشز لے جاتے تھے۔ تو ان کو فیک ایشز یا کسی اور کی ایشز جو ہے وہ پکڑا دی، اور وہ ہوتی ہی نہیں تھی، یعنی وہ اس انسان کی ہوتی ہی نہیں تھی، وہ وہیں پڑی ہوئی باڈی اسی کے گھر میں۔ مطلب میں انبلیویبل ہے یار، سچی پوچھو تو انبلیویبل ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر۔ اور پھر ان لوگوں پہ بھی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں پہ بھی حیرانگی ہوئی کہ وہ اس کے حوالے کر کے، جب میں پہلے یہ سمجھا کہ بھائی چلے وہ ایشز تو انہوں نے لے لی ہوں گی، لیکن کیا وہ بعد میں پوچھتے نہیں، جب جو دفنانے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی اس کی قبر کہاں بنائی؟ لیکن وہ پھر بعد میں پتہ چلا جی ان کی کریمیشنز ہوتی ہے، پھر ان کی قبر نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اور بھی ایزی ہو گیا کہ اس کی کوئی نام و نشان تو ہوتا نہیں، خالی بس وہ راکھ ہوتی ہے، وہ راکھ جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ سو اس لیے ان لوگوں قبروں کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، اور اس نے بڑا سمجھا کہ بڑا ایزی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو مر گئے تھے، اس جو جن کی وہ ریمینز اس کے پاس سے نکلی ہیں، ان کے نام پہ چیریٹیز بھی دی گئی اس فیونرل سروسز والوں کو، اسی شخص کو، یعنی ان کی سروسز کو، کہ وہ دو لوگ یہاں دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا فوت ہو جائے تو ہمدردی میں لوگ جو ہے نا چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کئی ہزار بن جاتا ہے۔ وہ بھی کھا گیا دوست۔ خیر، اس رابرٹ بش نامی 48 سال اس کی ایج ہے، اور آج اس کو عدالت میں جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی جولائی میں اس کو سزا سنائی جائے گی، اور کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ 35 ریمینز تو انسانوں کی ملی ہے نا، 55 ٹوٹل کہہ رہے ہیں کیسز ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں اس 55 کا باقی کے جو 15 ہیں یا 20 ان کا وہ کیا بتا رہے ہیں سلسلہ، کیا ان کو دفن کیا یا ان کی ایشز فیک تھی یا جو بھی۔ سو 55 ٹوٹل کیسز جو ہیں۔ بڑا آج پریس کانفرنس ہوئی جناب پولیس چیف، اور یہ وہ پورے علاقے میں، پورے ملک میں اس وقت آج کی جو ہیڈ لائن ہے نا وہ یہ نیوز ہے، یعنی یہ کام یہاں بھی اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا افسوسناک اور بڑا حیران کن واقعہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔